وہ 4 سال کی تھی جب چھوٹا بھائی پیدا ہوا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی، وقت گزرا، وہ 12 سال کی ہوئی، بھائی 8 سال کا۔ ایک دن بھائی سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ ماں آئی اور اسے بہت مارا کہ گلاس کچن میں کیوں نہیں رکھا۔ لڑکیاں ہی گھر کی چیزیں سنبھالتی ہیں۔ پھر یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، واقعات کی قطار در قطار تھی۔ وہ دیکھتی کہ ہر مرتبہ ماں اسے ہی ڈانٹتی یا مارتی، اس کی ہی غلطی نکالتی۔ آہستہ آہستہ بھائی بھی ہٹ چھٹ ہو گیا، بڑی بہن کو مارنے لگا، اور جب وہ بڑی بہن کو مارتا، ماں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا: نہ غصہ دلایا کر بھائی کو، اس کی ہر بات مان جایا کر، اور اس کے سامنے زیادہ زبان نہ چلایا کر۔ بس ماں کی تو یہی نصیحتیں ہوتی۔ تھوڑا اور وقت گزرا، اس نے میٹرک کر لیا، نمبر بہت اچھے تھے، لیکن پھر بھی خدشہ تھا کہ کسی گورنمنٹ کالج میں داخلہ نہیں ہو سکے گا، پتہ نہیں میرٹ میں نام آئے گا کہ نہیں۔ ابا نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میرٹ پر نام نہ بھی آیا تو میں اپنی بیٹی کو پرائیویٹ کالج میں پڑھا دوں گا۔ ماں فوراً بولی: نہیں، پرائیویٹ میں نہیں پڑھے گی، پرائیویٹ کالج کی پتہ ہے کتنی فیسیں ہوتی ہیں۔ ساتھ والے شیخ صاحب کی بیٹی پڑھتی ہے، شکر ہے میرٹ لسٹ میں نام آ گیا، اور اس نے FSc اور BSc کر لیا۔ BSc کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ لڑکے والوں کی شرط تھی کہ وہ جہیز نہیں لیں گے، شادی بھی سادگی سے کریں گے، مگر شادی کے بعد لڑکی نوکری کرے۔ ماں کو بھلا کیا اعتراض تھا، پیسے بچ رہے تھے، کہنے لگی: یہ آج سے آپ کی بیٹی ہے، جو مرضی کروائیں۔ بھائی کے میٹرک میں بمشکل پاس ہوا تھا، کسی گورنمنٹ کالج کی میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ ماں کی ضد تھی کہ آگے لازمی پڑھانا ہے، اسے پرائیویٹ کالج میں پڑھایا، لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا۔ مختلف شارٹ کورس کروانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ ماں کو کیا اعتراض تھا؟ ماں خوشی خوشی لڑکی کے گھر گئی اور رشتہ پکا کر آئی۔ ابا نے لاکھ کہا کہ پہلے بیٹے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دو، پھر شادی کی ہی بات کرو، لیکن ماں تو خوش ہی بہت تھی۔ ساری زندگی کی جمع پونجی بھائی کی شادی میں لگا دی اور خوب دھوم دھام سے شادی کی۔ پھر ایک حادثہ ہو گیا، ابا فوت ہوئے اور کچھ مہینے بعد وہ بھی بیوہ ہو گئی۔ شکر ہے شوہر چھوٹا سے ایک مکان چھوڑ گیا اور نوکری کی عادت ڈال گیا۔ وہ اس قابل تھی کہ اپنی اور اپنے 3 بچوں کی جائز ضروریات پوری تنخواہ سے کر سکتی، کسی کی محتاج نہیں تھی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے ماں سے ملنا کم ہی ہوتا۔ ایک دن ماں کے گھر گئی تو دیکھا کہ ماں پانی میں بھگو کر باسی روٹی کھا رہی ہے۔ ماں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بھابھی بھی ماں کا بالکل خیال نہیں رکھتی، اور ماں کوئی شکایت کرے تو بھائی الٹا ماں سے ہی بدتمیزی کرتا ہے۔ اس نے بھابھی سے بات کی تو بھابھی نے انتہائی بدتمیزی سے کہا کہ اگر ماں کی اتنی پرواہ ہے تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شام کو بھائی کام سے آیا تو رسمی علیک سلیک کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے یہ سب دیکھا نہ گیا اور ماں کو اپنے گھر لے آئی کہ جہاں 3 بچے کھاتے ہیں وہاں ماں بھی کھا لیں گی، کیا فرق پڑتا ہے۔ اب بھائی کبھی کبھار ماں سے ملنے آتا، اور جب بھی آتا ماں بہت خوش ہو جاتی، گھر کے پھل اور دوسرے لوازمات اس کے آگے رکھتی، کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتی، گویا وہ دن عید کا دن ہوتا۔ ایک دن وہ دفتر سے واپس آئی تو پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں کچن میں آلو پکا رہی ہے تاکہ بچے روٹی کھا سکیں۔ اس نے ماں سے کہا کہ امی سالن تھوڑا تھا، مگر اتنا تو تھا کہ آپ اور بچے دوپہر میں کھانا کھا لیں۔ ماں کہنے لگی: تمہارا بھائی آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے سالن آگے رکھا تو بڑے شوق سے کھایا، کہنے لگا کہ سالن بہت مزیدار ہے، مجھے دے دیں، رات میں بھی اسی سے روٹی کھاؤں گا، سو میں نے باقی سالن پیک کر دیا۔ امی وہ میرے یتیم بچوں کا حق تھا جو آپ نے دے دیا، وہ میری محنت کی کمائی تھی۔ ارے بدبخت، تجھے پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، تیری شادی کی، تیری ساری ضرورتیں پوری کی، آج ماں نے تیری کمائی سے ذرا سا سالن کیا لے لیا، تو نے اتنی باتیں بنا دی، تو ہے ہی جہنمی، ہمیشہ جہنم میں جلے گی۔